صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YADE_E_ILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج ہم مواخات مدینہ طیبہ اور آج کا ہمارا معاشرہ، اسلامی معاشرہ، اس پر بات کریں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ نیک کام میں یقینی کامیابی کا نسخہ۔ کوئی بھی نیک جائز کام آپ کر رہے ہیں تو آپ چاہتے ہیں، یعنی آپ گھر بنانا چاہ رہے ہیں، کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں، جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، اس کے علاوہ نکاح کا معاملہ ہے، کوئی اور نیک کام، حج عمرے پر جانا چاہ رہے ہیں، کوئی بھی کام اپنی زندگی کا جو ناجائز نہیں ہے وہ کرنے لگے ہیں، تو پھر یہ وظیفہ ہے، یہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ 313 مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت مبارکہ ہے، سیدنا یونس علیہ السلام کی یہ دعا ہے۔ اور 24 مرتبہ 313 مرتبہ یہ پڑھیں، 24 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پڑھ کر کسی بھی نیک مقصد کا آغاز جب کیا جائے گا تو انشاءاللہ اس نیک کام میں یقینی کامیابی حاصل ہوگی۔ یہ بڑا مجرب عمل ہے، کر کے دیکھیے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہر نیک کام میں یقینی کامیابی عطا فرمائے گا۔ آپ خود اس وظیفے کو اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء قریبا، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدہ، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، مواخات مدینہ، اخوت، اور آج کا ہمارا اسلامی معاشرہ، بالخصوص پوری امت مسلمہ، آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور اسلام اخوت کا کیسے درس دیتا ہے، کیسے عملی مظاہرہ کر کے دکھایا گیا اخوت کے حوالے سے۔ مواخات مدینہ اس کی سب سے بڑی عملی مثال ہے کہ جس کی مثال نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ انسانی میں کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اخوت یہ اسلامی جذبہ ہے، یہ اللہ رب العزت اور اللہ کے پیر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخوت کا حکم بھی دیا ہے، اور عملی طور پر اس کو صحابہ کرام علیہم رضوان نے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کر بھی دکھایا۔ اخوت ہے کیا؟ اخوت اخن سے ہے، اخن بھائی کو کہتے ہیں۔ تو اخوت کا سادہ سا معنی بھائی چارہ، یعنی امت مسلمہ کا، تمام مسلمانوں کا، تمام ایمان والوں کا، چاہے وہ زمین کے کسی بھی خطے پر موجود ہوں، چاہے وہ کسی بھی رنگ، نسل سے، ذات سے، علاقے سے تعلق رکھتے ہوں، ان کا آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنا، یہ اخوت ہے، یہ بھائی چارہ ہے۔ یعنی پوری دنیا کے مسلمان، پوری دنیا کے مؤمنین، مسلمان، ایمان والے، وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اسی کو اخوت کہتے ہیں۔ اور جیسے میں نے عرض کر دیا، اب وہ مسلمان چاہے افریقہ میں رہتا ہو، چاہے امریکہ میں رہتا ہو، چاہے ایشیا میں رہتا ہو، چاہے یورپ میں رہتا ہو، چاہے عرب میں رہتا ہو، چاہے عجم میں رہتا ہو، دنیا کے کسی بھی خطے پر رہتا ہو، پاکستان کا رہنے والا ہو، افغانستان کا رہنے والا ہو،
تاجکستان کا رہنے والا ہو، ترکمانستان کا رہنے والا ہو، ازبکستان کا رہنے والا ہو، کرغستان کا رہنے والا ہو، ترکمانستان کا رہنے والا ہو، یا چاہے حجاز مقدس کا رہنے والا ہو، سوڈان کا رہنے والا ہو، لیبیا کا رہنے والا ہو، مصر کا رہنے والا ہو، عراق کا رہنے والا ہو، شام کا رہنے والا ہو، سوڈان کا رہنے والا ہو، انگلینڈ کا رہنے والا ہو، ناروے کا رہنے والا ہو، فرانس کا رہنے والا ہو، سویڈن کا رہنے والا ہو، کینیڈا کا رہنے والا ہو، امریکہ کا رہنے والا ہو، آسٹریلیا کا رہنے والا ہو، نیوزی لینڈ کا رہنے والا ہو، جتنے بھی ملکوں کے نام لیتے جائیں، ان ملکوں میں رہنے والے تمام مسلمان وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ تو علاقے کے حوالے سے بات ہوگی۔ اسی طرح ثقافت کے حوالے سے ظاہری ثقافت، حالانکہ مسلمانوں کی ثقافت اسلامی ثقافت ہی ہے، لیکن چونکہ بعض اوقات کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی ثقافت کا ذکر کرتے ہیں، حالانکہ اسلامی ثقافت کو ہی پروان چڑھانا چاہیے۔ مثلا کچھ کہتے ہیں کہ جی ہماری تو احرام مصر کی ثقافت ہے، مصر کی ثقافت، کچھ عراق کی ثقافت، کچھ عرب کی پرانی ثقافت، کچھ جی افریقہ کی ثقافت، کچھ ایشیا کی ثقافت، کوئی بر صغیر پاک و ہند کی ثقافت۔ چاہے کسی بھی ظاہری طور پر ثقافت کا نام لینے والا ہو، اسے اسلامی ثقافت، اسلامی اخوت پر اکٹھا ہونا ہوگا۔ یہی اخوت ہے، یہی بھائی چارہ ہے۔ اس سے آگے چلیے زبان۔ کوئی عربی زبان بولتا ہو، کوئی اردو زبان بولتا ہو، کوئی فارسی زبان بولتا ہو، کوئی عجمی زبان بولتا ہو، یعنی کوئی پشتو بولتا ہے، کوئی افغانی بولتا ہے، کوئی تاجک زبان بولتا ہے، کوئی ازبک زبان بولتا ہے، کوئی بھی زبان کا ذکر کر لیں، پھر اس سے بھی آگے چلیے۔ کوئی پنجابی بولتا ہے، کوئی سندھی بولتا ہے، کوئی پشتو بولتا ہے، کوئی سرائکی بولتا ہے، کوئی بلوچی کوئی بولتا ہے، کوئی مکرانی بولتا ہے، کوئی ہندکو زبان بولتا ہے، کوئی بلتی زبان بولتا ہے، کوئی کشمیری زبان بولتا ہے، کوئی پوٹھوہاری زبان بولتا ہے، کوئی پہاڑی زبان بولتا ہے، کوئی کشمیری زبان بولتا ہے۔ بحیثیت مسلمان سبھی ایک ہیں، بھائی چارے کی خوبصورت لڑی میں پروئے ہوئے ہیں۔ سبھی زبانیں بولیں، کوئی حرج نہیں، لیکن ان زبانوں کے بنیاد پر تقسیم مت کریں کہ وہ اردو سپیکنگ ہے، وہ سندھی سپیکنگ ہے، وہ پنجابی سپیکنگ ہے، وہ بلوچی سپیکنگ ہے، وہ پختون سپیکنگ ہے۔ نہیں، جب ان زبانیں اپنے اپنے علاقے کی ہوتی ہیں، ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن تعصبات کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ تعصب نہ رکھیں کہ فلاں فلاں بولنے والا فلاں فلاں سپیکنگ ہے۔ نہیں، تمام اگر ایمان ہے تو تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس سے آگے چلیے رنگ، کہ جی فلاں افریقہ میں چونکہ رہتے ہیں سیاہ فام ہیں مسلمان، فلاں امریکہ میں رہتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ سفید فام ہوں، یا اس کے علاوہ کسی اور نسل سے تعلق رکھتے ہوں رنگ کی بنیاد پر یا نسل کی بنیاد پر، یا عربی ہے یا عجمی ہے، یہ بھی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کوئی کہیں رہتا ہو، کسی رنگ سے تعلق رکھتا ہو، اگر ایمان والے ہیں تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں اخوت ہے، بردرہڈ ہے، بھائی چارہ ہے۔ اسی طرح اس کے علاوہ بھی علاقوں کے حوالے سے رنگ، نسل کے، ذات پات کا تعلق دیکھ لیں جی، کہ ذات پات، یہ ذات پات اسلام میں اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح ہندو مذہب میں ہے یا دیگر یہود میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ ہندو میں تو یہاں تک ذات پات کا معاملہ ہے کہ برہمن جو ہے اس کو سب سے اعلیٰ تصور کیا جاتا ہے، اور اکثر جو پنڈت ہوتے ہیں ان کے مذہب کے پیشوا، وہ صرف برہمن ہی بن سکتے ہیں، کوئی اور نہیں بن سکتا۔ اور پھر اس کے بعد کشتری ہیں، ان کو تجارت ان کے ذمہ لگا دی کہ تجارت اب وہی کریں گے۔ اسی طرح اس کے بعد تیسرا جو ہے درجہ، ان کو ذمہ بس ملک کی حفاظت لگا دی گئی۔ اور چوتھا جس کو سب سے بدتر سمجھتے ہیں، شودر، جنہیں وہ چھوت کہتے ہیں، یعنی انہیں چھونا بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے گھروں میں، اپنے مندروں میں نہیں آنے دیتے برہمن انہیں، کہ ہمارے مندر، ہمارے گھر ملیچ ہو جائیں گے، ناپاک ہو جائیں گے، معاذ اللہ۔ حتیٰ کہ اگر کہیں وہ آ جائیں یا کسی برتن کو چھو لیں تو اس کو وہ ناپاک سمجھ کے پھینک دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں۔
تو پتہ چلا کہ یہ، اور پھر چونکہ برصغیر پاک و ہند بالخصوص یہاں پر ہم دیکھتے ہیں مسلمان ہندوؤں کے ساتھ رہے، تو وہ ایک برادری ازم، ایک اعلیٰ ادنا، اونچ نیچ، بہتر اور حقیر، بہتر اور کمتر، اور وہ ایک پھر لفظ کمی خاص طور پر بولا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے برصغیر پاک و ہند میں ان کی تہذیب، تمدن اپنانے کی وجہ سے اور ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ معاملات ہیں، ورنہ اسلام تو فرماتا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ فرماتا ہے اے بنی نوع انسان، اب یہاں پر تمام بنی نوع انسان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اگر تمام بنی نوع انسان کے لیے یہ معاملہ ہے تو پھر مسلمانوں کے لیے تو بدرجہ اولیٰ یہ معاملہ بہت سمجھنے کا اور عمل پیرا ہونے کا۔ اللہ فرماتا ہے تمام بنی نوع انسان، اے لوگو ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور چونکہ یہ قبائلی عصبیت، یہ ذات پات کی عصبیت زیادہ تر شروع میں بھی یہود میں تھی اور عرب میں تھی، اور یعنی یہودیوں اور بت پرستوں میں تھی، آج بھی اسی طرح یہودیوں اور بت پرستوں ہندوؤں میں یہ عصبیت زیادہ ہے۔ تو اللہ رب العزت اس وجہ سے ان سب کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے کہ تمام مذاہب، تمام انسانیت کو مخاطب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا، یا ایھا الناس فرمایا کہ اے بنی نوع انسان، تم سب انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا، سیدنا آدم علیہ السلام، سیدہ اماں حوا سلام اللہ علیہا، اور پھر فرمایا وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور اللہ فرماتا کہ ہم نے تمہارے قبائل بنائے، تمہارے خاندان بڑے بڑے بنائے، لیکن اس لیے نہیں بنائے کہ تم اس پر تکبر کرو، متکبر بن جاؤ، دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ جاؤ، اور تم یہ سمجھنے لگ جاؤ کہ فلاں خاندان تو بڑا اعلیٰ ہے، فلاں قبیلہ بڑا اعلیٰ ہے اور فلاں بڑا ادنا ہے، کمتر ہے، کمی ہے، نہیں، بلکہ فرمایا لتعارفوا، یہ قبیلے، یہ خاندان صرف اور صرف تعارف کے لیے بنائے ہیں۔ اور پھر آگے اس سے آگے اگلی وضاحت بھی فرما دی، جو مسلمانوں کو شرف عطا فرما دیا، ایمان والوں کو شرف عطا فرما دیا، دوسروں کو اس میں اگر اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر آنا ہے، اور آنا چاہیے بالکل، اللہ کا بنایا ہوا قانون یہ ہے کہ پھر جو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سے ایمان والا ہوگا، جو تم میں سے تقوی والا ہوگا، اور تقوی میں جتنا زیادہ آگے ہوگا وہ اتنا زیادہ اللہ کے نزدیک کرم والا ہوگا، عزت والا، تکریم والا، شرف والا ہوگا۔ تو پتہ چلا اللہ کے نزدیک تو تمام مومن، تمام اسلام لانے والے، تمام مسلمان، چونکہ وہ تقوی کے کسی نہ کسی درجے پر ہوتے ہیں، تو وہ اللہ کے نزدیک اکرم ہیں، سب سے زیادہ عزت اور شرف پانے والے ہیں۔ پھر غیر مسلموں کے تو اللہ کے نزدیک کوئی درجہ ہی نہیں ہے، بالخصوص یہود اور ہنود، جو خاص طور پر اپنے آپ کو بڑا اعلیٰ سمجھتے ہیں، اور خاص طور پر یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ دنیا میں ہمارے جیسے کوئی قوم نہیں ہے، ہم سے برتر کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میرے نزدیک تو سب سے برتر وہ ہے، سب سے اعلیٰ اکرم وہ ہے، عزت اور شرف والا وہ ہے جو تقوی کا پیکر ہے، یعنی جو بندہ مومن ہے، جو ایمان والا ہے۔ اور ایمان والوں میں بھی پھر درجہ بدرجہ جو جتنا زیادہ متقی ہوگا، ظاہری باطنی تقوی کا حامل ہوگا، وہ اتنا زیادہ اللہ کی بارگاہ میں عزت اور تکریم اور شرف پاتا جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ جو ہم نے معیار بنائے ہیں، انسانیت نے، بنی نوع انسان نے، چاہے وہ یہود ہوں، ہنود ہوں، دیگر مذاہب، دیگر لوگ ہوں، کمیونٹیز ہوں، وہ کہتے رہیں کہ ہم برتر ہیں، ہم سپیریئر ہیں، ہم فلاں ہیں، ان کے کہنے سے کوئی برتر نہیں ہو جاتا۔ جو اللہ رب العزت نے فرما دیا انہیں برتری حاصل ہے، وہ مسلمان ہیں، اور اگر مسلمان حقیقی معنوں میں مسلمان بن جائیں تو حقیقت یہ ہے کہ انہیں ہر میدان میں برتری حاصل ہو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور وہ برتری ملے گی تقوی کی بنیاد پر۔ ہم حقیقی معنوں میں متقی نہیں ہیں، ہم میں سے چند لوگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، لیکن مسلمان حقیقی معنوں میں ظاہری اور باطنی تقوی سے دور جا چکے ہیں۔ اسی لیے ہمیں وہ عزت اور تکریم اب اللہ کی بارگاہ میں اس طرح حاصل نہیں جس طرح ہمارے اسلاف کو حاصل تھی۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ کا شکوہ جواب شکوہ، وہ بھی بڑی خوبصورت اس حوالے سے ایک تشریح ہے، پڑھیے، اس کی پر غور کیجئے۔ بہرحال حقیقی معنوں میں
پھر بھی بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غیر مسلموں کے مقابلے میں شرف عطا فرمایا، اور مسلمانوں میں ایمان والوں میں ان لوگوں کو شرف ہے کہ جو تقوی کا پیکر ہیں۔ جیسے اللہ فرماتا ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سیجنبها الاتقى الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ۔ اتقیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں سب سے زیادہ اتقیٰ اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا، اسی لیے آپ افضل البشر بعد از انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد تمام انسانیت میں سب سے فضیلت والی ہستی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، سب سے زیادہ شرف والی ہستی، چونکہ آپ اتقیٰ ہیں۔ اللہ نے قرآن میں آپ کو اتقیٰ فرما دیا، اور اس آیہ مبارکہ کے مطابق جو اتقیٰ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اکرم ہوتا ہے، عزت اور تکریم اور شرف والا ہوتا ہے۔ اب ہم اگر اخوت کے جذبے کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اسلامی اخوت کی طرف دیکھنا ہوگا، نہ کہ جو برصغیر پاک و ہند میں ذات پات کا نظام تھا، یا جو یہود کا نظریہ ہے۔ یہود آج بھی کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ سپیریئر، برتر، اعلیٰ، افضل ہم ہیں، سب سے اعلیٰ نسل ہم ہیں۔ اسی طرح یہود بھی، ہنود بھی، ہندو بھی اسی بات کا، بالخصوص ہندوؤں میں برہمن جو ہیں وہ اسی بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ پورے انسانیت میں ہم سب سے بہتر ہیں۔ لیکن میں نے عرض کر دیا قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ سے کہ اکرم اور شرف والے اور عزت والے اللہ کی بارگاہ میں وہ مسلمان ہیں، وہ ایمان والے ہیں۔ ایمان اور تقوی یہ عزت کا معیار ہے، اگر یہ ہے تو بالکل ہے، بالکل پھر شرف بھی ہے، فضیلت بھی ہے، عزت بھی ہے، سب کچھ ہے۔ یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، آج برصغیر پاک و ہند میں ہم نے بالخصوص مسلمان اسی ذات پات کے نظام کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو تمہارے خاندان اور قبیلے ہیں یہ تعارف کے لیے ہیں۔ اچھا، اب بڑا عجیب معاملہ ہے، جو سوشیالوجی اور عمرانیات اور اس طرح کے علوم پڑھتے ہیں اور اس میں تحقیق کرتے ہیں، ان کے لیے بھی وہ جانتے ہیں۔ ہمارے یہاں اس برصغیر پاک و ہند میں بالخصوص ذات پات جو ہے وہ پیشوں کی بنیاد پر بنا دی گئی، یعنی اگر ایک بندہ یا ایک خاندان، کچھ لوگ، چاہے بیسک ان کی کچھ بھی ہو، وہ عرب قبیلے سے ہوں، غیر عرب ہوں، وہ کہاں سے ہجرت کر کے آئے نہیں آئے، اگر وہ، جیسے ہمارے دیہاتوں میں بھی موجود ہے کلچر کہ اگر کوئی برتن بناتا ہے تو اس کو کمہار کہہ دیتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح اگر کوئی پانی کا انتظام کیا کرتے تھے لوگ، ان کو ماشکی کہہ دیتے ہیں۔ اب یہ ذاتیں بن گئیں، حالانکہ یہ پیشے تھے۔ اچھا، اسی طرح اور اس سے آگے چلیں، مختلف کپڑا بنانے والے جی یہ جلاہے ہو گئے، یہ چند ایک مثالیں ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بظاہر کوئی جو اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے، اچھا ابھی اس میں بھی وہی معاملہ ہے کہ چونکہ وہ جب ہندوازم میں ان کے آباء و اجداد تھے، مختلف علاقوں میں کے حکمران بھی رہے، راجپوت ہیں، بھٹی ہیں، فلاں ہیں، مختلف، یہ صرف کسی کی دل آزاری کے لیے میں عرض نہیں کر رہا، یہ ایک حقیقت ہے، اور یہ اصلاح کے پہلو کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو بڑی بڑی اس طرح ذاتوں کے ساتھ منسوب کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اسی طرح جیسے زمانہ جاہلیت کا تفاخر تھا، تکبر تھا عرب کے لوگوں میں، کفار عرب میں یا یہود میں یا ہندوؤں میں ہے، اسی طرح کی جاہلیت کے ہم آج بھی متکبرانہ انداز اپنائے ہوئے ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، ہر خاندان میں، ہر قبیلے میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، عاجزین کی ساری اختیار کرنے والے بھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اس پر بڑا فخر کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں میرا فلاں خاندان ہے، میرا فلاں قبیلہ ہے، میری فلاں ذات ہے۔ اسلام یہ ذات پات سے آگے کی بات کرتا ہے، تقوی ہے، ایمان ہے۔ اسلام کے حوالے سے تمہارا کیا عمل ہے؟ بہرحال اب اخوت کی جانب آتے ہیں، جو ہمارے لیے اصل میں مشعل راہ ہے۔ اخوت مدینہ، مواخات مدینہ، اس ساری تمہید کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ میں تشریف فرما تھے، حالانکہ آپ کا اپنا جائے ولادت باسعادت، آپ کے آباء و اجداد کا شہر، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا شہر مبارکہ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کہہ سکتے ہیں شہر مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد، والدین، دادا جان، دادی جان، لیکن
اسی شہر مکہ میں کفار مکہ، اور وہ بھی اسی وجہ سے ستاتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ وہ کہتے تھے ہم سردار ہیں، ہم بڑے ہیں، یہ نبوت ہم میں نہیں آئی یا فلاں میں نہیں آئی، اور یہ نوجوان یہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ رسول ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو جو انہوں نے حق سے منہ موڑا تو اس کی وجہ بھی یہی خاندانی تعصب تھا، بڑے ہونے کا دعویٰ تھا، اور یہی کہ جی ہم تو مکہ کے بڑے ہیں، ہم بڑے رئیس ہیں، ہم تو قرآن پاک نے بھی اس کا ذکر فرمایا، ہم تو کعبۃ اللہ کی تعمیر بھی کرنے والے ہیں، کعبۃ اللہ کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں، ہم حاجیوں کو پانی بھی پلانے والے ہیں، ہم کعبہ کا انتظام و انصرام بھی کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب یہ اللہ اور روز آخرت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے، یہ ان کے کام یہ ان کی خدمات جو ہیں یہ کسی کام کی نہیں ہیں، اس کا کوئی درجہ نہیں ہے، کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو پتہ چلا حقیقی معنوں میں عزت وہی ہے جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان لانے سے حاصل ہوتی ہے، جو صحابہ کرام علیہم رضوان کو پھر حاصل ہوئی، اور پھر ان کی پیروی میں جو بھی قیامت تک ایمان والا بنے گا اس کو یہ عزت ملے گی۔ لیکن اگر کوئی اپنے ظاہری حسب و نسب پر تکبرانہ انداز میں چلے گا تو پھر اس کا معنی یہ ہوا کہ پھر انہی وہ لوگوں کی پیروی کر رہا ہے۔ بہرحال اسی تعصب کی وجہ سے ابو جہل ایمان نہیں لایا، ابو لہب ایمان نہیں لایا، امیہ بن خلف ایمان نہیں لایا، دیگر لوگ ایمان نہیں لائے۔ تو یہ تکبر جو ہے نسلی تعصب اور خاندانی تعصب، اور پھر یہ تکبر کہ میں بڑا ہوں، میں سردار ہوں، فلاں ہوں، یہ بعض اوقات ایمان سے بھی بندے کو دور کر دیتا ہے، جیسے کہ ان لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوا۔ اور پھر ان لوگوں نے نہ صرف یہ کہ اسلام سے منہ موڑا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان جو اصل میں عزت والے تھے، عزت والی ہستی ہیں، ان کے ساتھ ناروا سلوک رکھا، حتیٰ کہ پھر اللہ کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو مدینہ طیبہ ہجرت کرنا پڑی، اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا، اپنے کاروبار چھوڑنے پڑے، بعض صحابہ کرام علیہ رضوان کو تو اپنے بیوی بچے چھوڑنے پڑے، بعض صحابہ کرام علیہ رضوان کے وہ بیوی بچے پھر بعد میں مدینہ طیبہ آئے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی قربانیاں یہ ہستیاں دے رہی ہیں، اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینہ طیبہ تشریف لے آتے ہیں۔ جب مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان، انصار صحابہ کرام علیہ رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا دل کھول کر استقبال کرتے ہیں۔ سیدنا نعمان بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو کہ مسجد نبوی کے قریب جن کے مکانات تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے مکانات ہدیتاً تحفتاً ہبہ کر دیتے ہیں، تحفتاً پیش کر دیتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ان کے مکان میں تشریف فرما رہتے ہیں، پھر یہاں نعمان بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے جو مکان خدمت اقدس میں پیش کیے یہاں تشریف فرماتے ہیں۔ سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جن کا پھر یہاں پر جن کی رخصتی ہوتی ہے، پھر بعد میں جتنی ازواج مطہرات آتی گئیں انہی حجروں میں، انہی مکانات میں جو سیدنا نعمان بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے خدمت اقدس میں پیش کیے تھے تشریف فرما رہیں۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے بھی انصار صحابہ کرام علیہ رضوان نے محبت کے انداز میں اپنے گھر پیش کیے، حتیٰ کہ صحابہ کرام علیہ رضوان یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر صحابی رضی اللہ عنہما ان کو آپس میں بھائی بھائی بنایا تو انصاری صحابی تو یوں کہتے تھے کہ اے میرے مہاجر بھائی، اور یہ حقیقی سگے بھائیوں سے بھی بڑھ کر رشتہ تھا، اخوت کا، بھائی چارے کا، بردرہڈ کا، کہ انصاری صحابی رضی اللہ عنہ اپنے مہاجر صحابی سے کہتے تھے کہ میرے اگر 4 گھر ہیں تو 2 گھر آپ لے لیں جو آپ پسند کرتے ہیں، 2 گھر ہیں تو 1 گھر آپ لے لیں، 1 گھر ہے اس کی 2 منزلیں ہیں، جو منزل نیچے والی اوپر والی آپ چاہتے ہیں وہ آپ لے لیں، وہ آپ کی، دوسری منزل میری۔ حتیٰ کہ اگر یہاں تک بھی معاملات ہوئے، انصاری صحابی نے کہا اپنے مہاجر بھائی سے کہ میری 2 بیوی ہیں، جس سے آپ پسند کریں میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، آپ اس سے عقد کر لیں۔ اور بالخصوص سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا معاملہ کہ سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھائی بنایا ان کا، تو ان کے بھائی سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے یوں ہی کہا کہ اے بھائی میری 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی جسے آپ پسند کریں میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیں۔ اسی طرح
میرا اتنا کاروبار ہے، آدھا کاروبار آپ لے لیں۔ تو سیدنا اب مہاجر صحابہ کرام علیہم رضوان وہ بھی اس یوں بوجھ نہیں بنے، حالانکہ انصار صحابہ کرام علیہم رضوان خدمات کرتے رہے، مہاجر صحابہ کرام علیہم رضوان کی گھر پیش کرتے رہے، دیگر مدد اور تعاون کرتے رہے، بعض صحابہ کرام نے باغات اپنے دے دیے، تجارت میں آدھا حصہ دے دیا، لیکن اکثر مہاجر صحابہ کرام علیہم رضوان نے وہ چیزیں قبول نہیں کیں، بلکہ ان میں سے ایک سب سے بڑی مثال سیدنا عبد الرحمن بن عوف کی ہے۔ آپ کو جب سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ انہوں نے یہ ساری پیشکش کی تو آپ نے فرمایا میرے بھائی آپ مجھے بس بازار کا راستہ دکھا دیں، میں خود تجارت کروں گا، خود اپنے لیے کماؤں گا۔ تو سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے بنو قینقاع کا جو بازار تھا اس کا ان کو بتا دیا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بازار میں آئے، کچھ گھی کچھ پنیر خریدا اور وہیں بیٹھ کر تجارت کرنے لگ پڑے، یعنی وہ گھی اور پنیر بیچنے لگ پڑے، شام تک بیچ کر گھر آ گئے، کچھ روپے پیسے کما لیے، پھر اسی سے مزید اگلے دن جا کر خریدا۔ یہ معاملہ ایسا چل پڑا کہ ایک وقت آیا مدینہ طیبہ میں آپ بڑے تاجروں میں آپ کا شمار ہونے لگا، اور 700 اونٹ مال تجارت کے لدے ہوئے آپ کے شام کے اور دیگر علاقوں سے مدینہ طیبہ آیا کرتے تھے، اور جب مدینہ طیبہ میں آپ کا سامان تجارت آتا تو مدینہ طیبہ میں خوشی سے دھوم مچ جاتی کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا سامان تجارت آ گیا ہے، چونکہ آپ بالکل اسلام کے طریقوں کے مطابق تھوڑا سا منافع جائز منافع کے پر اسے بیچ دیا کرتے تھے، بعض اوقات اسلام کی خاطر یوں بھی تقسیم کر دیا کرتے تھے، بالخصوص غزوات میں یا اور کوئی معاملہ ہوتا، تنگ دستی کا مدینہ طیبہ معاملہ ہوتا تو آپ تقسیم کر دیا کرتے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان اور لوگ بہت خوشی کا اظہار کیا کرتے کہ ہمارے بھائی جو ہیں بہت بڑے تاجر بن گئے ہیں اور یہ بالکل اسلامی اصولوں کے مطابق تجارت کرتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی بھائی بنایا گیا۔ پھر بعد میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر 45 مہاجر صحابہ کرام علیہم رضوان مدینہ طیبہ میں موجود تھے جو ہجرت کر کے تشریف لائے تھے، ان کو انصار صحابہ کرام علیہم رضوان کے بھائی بنا دیا گیا۔ اور پھر سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اتنے بڑے تاجر بنے کہ مختلف غزوات میں بہت زیادہ آپ مال پیش کیا کرتے، خدمات پیش کیا کرتے، حتیٰ کہ جب آپ کی ایک شادی ہوئی تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے اپنی بیوی کو کتنا حق مہر دیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ 5 دراہم کے برابر سونا میں نے دیا ہے، یہ بہت بڑا سونے کی مقدار بنتی ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاف میں اللہ تعالیٰ تمہیں مزید برکتیں عطا فرمائے، تم دعوت ولیمہ کرو چاہے ایک بکری سے ہی ہو۔ اب دعوت ولیمہ بالخصوص جو فقراء ہوتے تھے صحابہ کرام علیہم رضوان ان کے لیے ہوتا تھا، یعنی اصحاب صفہ خاص طور پر، اس میں امیر بھی شامل ہو سکتے ہیں دعوت ولیمہ میں، لیکن خاص طور پر ولیمہ کی دعوت آقا کریم نے فرمایا وہ بڑی خوبصورت ہے جس میں غرباء کو فقراء کو شامل کیا جائے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں اس حوالے سے بھی ہم الٹ چلتے ہیں، اپنے امیر رشتہ داروں کو تو بلائیں گے، غریب رشتہ داروں کو بھی بعض اوقات نہیں بلاتے، اور جو فقیر وہاں موجود ہوتے ہیں ان کو بھی دھتکار دیتے ہیں کہ چلو بھاگ جاؤ تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ بہرحال اسلام کی تعلیم تو یہ تھی کہ ولیمہ لازمی کیا جائے، یہ سنت نبوی ہے، اور چاہے ایک بکری سے کیا جائے، اور بالخصوص وہ ولیمہ سب سے بابرکت اور خوبصورت ہے جس میں غریبوں کو شامل کیا جائے۔ بہرحال سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ یوں بہت بڑے تاجر بن گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی کپڑے کی تجارت شروع کر دی۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کھجور کی تجارت شروع کر دی۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تجارت کرنے لگے، دیگر صحابہ اکرام چھوٹی بڑی تجارت کرنے لگے، کوئی محنت مزدوری کرنے لگے۔ تو یوں مہاجر صحابہ اکرام علیہم رضوان نے بھی انصار صحابہ اکرام پر بوجھ بننا پسند نہیں کیا، اگرچہ انصار صحابہ اکرام پھر بھی اپنی خدمات پیش کرتے رہے جہاں جہاں ضرورت پڑی۔ تو یہ اخوت کا جذبہ تھا انصار صحابہ، اور قرآن مجید فرقان حمید میں بالکل سورہ حشر میں تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر موجود ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ انصار صحابہ کرام اور تمام صحابہ کرام کا بھی اس میں ذکر ہے کہ وہ خود ضرورت ہونے کے باوجود ایثار کر دیتے ہیں، اپنے مہاجر بھائیوں میں چیزیں بانٹ دیتے ہیں، انہیں دے دیتے ہیں۔ اسی طرح للفقراء المہاجرین الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، فقراء مہاجر صحابہ کرام کا بھی ذکر ہے سورہ حشر کی آیات 7، 8، 9 میں، اور
انصار صحابہ کرام علیہم رضوان کی شانوں کا بھی ذکر ہے، اور پھر آگے جا کر تیسرے گروہ کا ذکر فرمایا۔ اور یہ 2 آیات اور تینوں آیات 7، 8، 9 یہ سیدنا علی زین العابدین رضی اللہ عنہ نے ان عراقی لوگوں کے بارے میں 2 آیتیں پہلے پڑھ کر سنائیں جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں، بالخصوص سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں زبان سے غلط باتیں کرتے تھے، ان کی شان اقدس میں تنقیص کرتے تھے۔ تو سیدنا علی امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم پہلی 7ویں آیت مبارکہ تلاوت کی جس میں انصار صحابہ کرام کی شان کا ذکر ہے، اور ان سے پوچھا تم بتاؤ کہ اللہ نے اس آیت مبارکہ میں جن لوگوں کا ذکر کیا ہے کیا تم ان میں سے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم ان میں سے نہیں۔ پھر دوسری آیت مبارکہ تلاوت کی جس میں مہاجر صحابہ کرام علیہم رضوان کی شانوں کا ذکر ہے، 8ویں آیت مبارکہ سورہ حشر کی۔ سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم ان لوگوں میں سے ہو جس کا اس آیت مبارکہ میں ذکر ہے جن کی شانوں کا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو پھر آپ نے اگلی آیت مبارکہ 9ویں تلاوت کی، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم یا انک غفور الرحیم یہاں پر فرمایا، اور فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اس تیسرے گروہ میں سے بھی نہیں ہو۔ تیسرا گروہ وہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے بعد دیگر صحابہ کرام ہیں یا تابعین اعظام ہیں، ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ جو ان کے بعد آنے والے ہیں حتیٰ کہ تا قیامت ایمان والے، فرمایا جو ان کے بعد والذین جاءوا من بعدہم جو ان کے بعد آنے والے ہیں یقولون وہ یوں کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا، اے اللہ ہماری بھی بخشش فرما دے، ہمارے ان بھائیوں کی بخشش فرما دے، الذین سبقونا بالایمان یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہم سے پہلے سبقت اختیار کر گئے ایمان میں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں جو ہم سے پہلے ایمان والے یا بعد میں آئیں گے، بالخصوص چونکہ پہلوں کا ذکر ہو رہا ہے، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر ہو رہا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ تیسرے جو لوگ ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ان بھائیوں کی جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ سبقت اختیار کر گئے، ان کا بغض، ان کا کینہ ہمارے دلوں میں پیدا نہ فرمانا، تو ہی رحم فرمانے والا، تو ہی بخشش فرمانے والا ہے۔ تو سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں تم اس تیسرے گروہ میں سے بھی نہیں ہو۔ تو پتہ چلا یہ 3 گروہ ہیں خاص طور پر، ایک انصار صحابہ کرام علیہم رضوان کا، ایک مہاجر صحابہ کرام علیہم رضوان کا، اور ایک ان کے بعد تیسرے جو صحابہ کرام علیہم رضوان تشریف لائے فتح مکہ سے پہلے یا بعد میں ایمان لائے، جو اگرچہ انصار اور مہاجر صحابہ کرام میں سے تو نہیں ہیں لیکن صحابیت کا شرف پا گئے، تو ان کے بھی بارے میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ان پر بھی اللہ کا فضل و کرم ہے۔ تو یوں تمام صحابہ کرام علیہم رضوان بڑی فضیلت اور شان والے ہیں، بالخصوص مواقعات مدینہ کا جب ہم ذکر کر رہے ہیں تو انصار اور مہاجر صحابہ کرام علیہم رضوان اس رشتے میں پڑو دیے گئے۔ پھر چند مہاجر صحابہ کرام کا بھی آپس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کا رشتہ قائم فرمایا، تو سیدنا ابو بکر کو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا بھائی بنا دیا، سیدنا طلحہ کو سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کا بھائی بنا دیا، سیدنا عثمان کو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا بھائی بنا دیا۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم جب اکیلے رہ گئے تو یہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، تو میرے بھائی کون ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا زاد بھائی تو ہیں، اخوت میں بھی اپنا بھائی بنا دیا۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر بھی کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں فرمایا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب غالباً عمرے کے لیے مکہ مکرمہ جانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، اے بھائی ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو یوں بالخصوص مواقعات مدینہ کے موقع پر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کو اپنا بھائی ارشاد فرمایا۔ تو اس مواقعات مدینہ سے ہمارے لیے کیا درس ہے، ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ یہ سبق یہی ہے، آج تو ہمارا معاشرہ، اسلامی معاشرہ اتنا تنزلی کا شکار ہو چکا کہ بعض اوقات سگا بھائی سگے بھائی کو قتل کر دیتا ہے، بعض اوقات سگا بھائی سگے بھائی کی زمین جائیداد چھین لیتا ہے، اس کے حقوق غصب کر لیتا ہے، اس پر ظلم کرتا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث مبارکہ کے مطابق تو ہے کہ اگر کوئی ایک بالش زمین بھی کسی سے چھینے گا تو 7 طوق جو ہیں زمینوں کے وہ کل اس کے گلے میں ڈال دیے جائیں گے روز محشر۔ تو کتنی بڑی وعید ہے، سخت وعید ہے، لیکن آج
سگا بھائی سگے بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، لیکن یہاں پر تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے انما المؤمنون اخوہ، بے شک تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اگر تو ہمارے دو بھائی یا دو مسلمان گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروا دو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ اخوت تو یہ ہے، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تمام ایمان والے چاہے کہیں بھی موجود ہوں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اگر بالفرض بحیثیت انسان ان سے کوئی آپس میں لڑائی جھگڑا ہو بھی جائے تو فرمایا ان کے درمیان صلح کروا دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو پتہ چلا اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے، یعنی دنیا کے کسی بھی خطے میں کسی مسلمان کو تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچ جائے تو دنیا کے دوسرے دور دراز خطے میں بھی اگر کوئی مسلمان بیٹھا ہو موجود ہو تو اس کو اس تکلیف کا احساس ہونا چاہیے، اس کی تکلیف کا ازالہ کیا جائے۔ یہاں تو مسلمان کشمیر میں مر رہے ہیں، شہید کیے جا رہے ہیں، فلسطین میں شہید کیے جا رہے ہیں، لیکن دیگر مسلمان وہ 34 ممالک کی اسلامی فوج جو مسلمانوں کے دفاع کے لیے تھی وہ کہاں ہے؟ مسلمان دنیا کے تمام مسلمان ریاستوں کے حکمرانوں کے کانوں پر جھوں بھی نہیں رینگتی۔ اسلامی افواج ہاتھ پر ہاتھ دھرے، وہ 34 ممالک کی افواج وہ بھی ایسے ہی ہیں۔ تو اخوت تو یہ تھی کہ کانٹا چبھ جاتا تو ہم دوڑے چلے جاتے، ان کی تکلیف دور کرتے۔ یہاں پر تو میزائل پھینکے جا رہے ہیں، بمباری کی جا رہی ہے، پیلٹ گنز سے نابینا کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، مسلمان ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عفت دری کی جا رہی، عصمت دری کی جا رہی، عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، گھروں پر ہاسپٹلز پر میزائلز فلسطین میں پھینکے جاتے ہیں، اسکولوں پر۔ کشمیر میں کیا نہیں ہو رہا، لیکن ہم خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ ہم اپنے اپنے معاملات میں کھوئے ہوئے اپنے مفادات کے پیچھے چل پڑے ہیں، اور ہر حوالے سے مسلمان پوری دنیا میں وہ استعماری طاقتوں کے شکنجے میں کسے ہوئے ہیں، کہیں معاشی حوالے سے، کہیں سیاسی حوالے سے، کہیں عسکری حوالے سے، کہیں معاشرتی اور ثقافتی حوالے سے۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں مسلمان بنیں، ایمان والے بنیں، اور اخوت حقیقی معنوں میں ہمارے اندر اخوت کا جذبہ کار فرما ہو، اور جہاں جہاں ہمارے مسلمان بھائیوں کو جیسے جیسے صورتحال کے مطابق مدد کی ضرورت ہے ہم ان کی مدد کو پہنچیں۔ اگر دور کیا جانا ہے، چولستان میں ہمارے بچے، جانور اور پھر بچے پیاس سے بھوکے مر رہے ہیں، تھر میں مر رہے ہیں، قحط سالی کا معاملہ ہے، پھر دیگر معاملات، مہنگائی، کیسے کیسے معاملات، غریب لوگ، غریب بندہ بل بجلی کا، گیس کا وہ پورا نہیں کر سکتا، کرایہ کا مکان کا کرایہ کھائے گا کہاں سے، کیسے کیسے معاملات ہیں۔ اپنے ان بندوں کے لیے اپنے ہاتھ کشادہ کیجئے، جتنا آپ آسانی سے کر سکتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اخوت کے حقیقی جو جذبہ ہے اس کو پروان چڑھائیے۔ پھر جو بڑے سے بڑے لیول تک جیسے جیسے حکومتیں ہیں، اسلامی ریاستیں ہیں، افواج ہیں، ان کے پھر بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ تو اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ پا لیں، مسلمان عزت پا لیں، مسلمان مغلوب ہونے کی بجائے غالب ہو جائیں، مفتوح ہونے کی بجائے فاتح ہو جائیں، مسلمانوں کو عزت مل جائے، اوج کمال مل جائے، استعماری طاقتوں کے شکنجے سے نکل جائیں، معاشی طور پر، عسکری طور پر، سیاسی طور پر، معاشرتی اور تہذیبی اور ثقافتی طور پر، تو پھر ہمیں اسلام کی جانب لوٹنا پڑے گا، اسلام کی حقیقی تعلیمات کو اپنانا پڑے گا، ورنہ پھر یہی معاملہ چلتا رہے گا جیسے چل رہا ہے، اسی طرح پستی سے پستی کی طرف گرتے جائیں گے ہر شعبے میں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا، اللہ تعالی ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی تعلیمات جو ہیں ان کو اپنانے والا بنائے، ان پر عمل پیرا ہونے والا بنائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت کرام، ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، اور مسلمانوں کو دوبارہ جد و جہد کرنے والا بنائے، اور مسلمانوں کو دوبارہ کھویا ہوا وقار اور مقام عطا فرمائے اللہ رب العزت، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر ہیں داؤد احمد صاحب فیصل آباد سے، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ کوئی وظیفہ بتا دیں، ہم پر پیسے کی وجہ سے تنگی ہے، دعا بھی فرما دیں۔
جی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، صبح فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 100 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ محمد شیر صاحب ہیں سرگودا سے، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، مفتی لقمان صاحب آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو میرا سلام۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، آمین آمین۔ جی شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حج و عمرہ کی سعادت عطا فرمائے، ہم سب کو مدینہ طیبہ کی آپ کو بھی زیارت بعد حاضری اور زیارت عطا فرمائے۔ ارشد صاحب ہیں سانگلہ ہل سے، اسپیشل لسنر ہیں ہمارے، کہتے ہیں کہ اگر میں اپنے بیوی بچوں کو دین پر عمل کرنے کا، نماز روزے کا کہتا رہوں، تلقین کرتا رہوں اور وہ پھر بھی نہ عمل کریں تو کیا روز محشر مجھ سے پھر اس بارے میں پوچھا جائے گا؟ کیا اس کا حساب ہوگا مجھ سے؟ جی آپ سے یہی پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے بیوی بچوں کو نیک عمل کی تلقین کی یا نہیں کی، بس تلقین کرنے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ زبردستی تو آپ بھی نہیں کر سکتے، ہاں 10 سال کا بچہ ہے تو اس کو مار کر، پہلے پیار سے پڑھائی جائے نماز، پھر مار کر اور بستر الگ کر دیا جائے، یہ حکم ہے۔ لیکن جب بالغ ہو گئے بچے اور بیوی بھی ہے تو پھر ان کو تلقین کرنا آپ پر ضروری ہے، زبردستی آپ نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ سے یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے انہیں، یہ پوچھا جائے گا کہ تلقین کی یا نہیں کی، آپ وہ کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ آپ سے روز محشر یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے نیک عمل کیوں نہیں کیا، تلقین تو آپ نے کی۔ عمران صاحب ہیں ماموں کانجن سے، نظر کی کمزوری کا وظیفہ پوچھا، یا نورو کثرت سے پڑھیں۔ شازیہ ساجد صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام، کہتی ہیں کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہر پریشانی سے محفوظ رہیں، ہمیں اتنے اچھی باتیں بتاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ خواب مجھے آیا، انہوں نے اپنے خواب کا ذکر کیا کہ صاف ستھرا سفید لباس پہن رہی ہوں، پھر 2 کبوتر اڑ رہے ہیں، میں انہیں دیکھ رہی ہوں اور وہ اڑ کر درخت پر بیٹھ جاتے ہیں، میرے جسم میں ایک خوشی کا جذبہ سا موجود ہوتا ہے اور میں سبحان اللہ کہہ رہا ہوں۔ جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا، کوئی اس میں پریشانی کا معاملہ نہیں، اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ بہتر فرما دے گا۔ ان کے علاوہ میں جوائن کیا محمد اعظم صاحب ہیں، ٹیلر ماسٹر فیصل آباد سے، کہتے ہیں کہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے وہ کون سا عمل کیا کہ ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی گئی تھی؟ جی شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قدموں کی آہٹ اپنے آگے سنی۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث مبارکہ موجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بلال کون سا عمل ہے جس وجہ سے میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں، تو اس وجہ سے تو بالکل آپ بھی پڑھیں، اچھا عمل ہے۔ دوسرا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ دوسرا کویشچن یہ ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بتایا تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان تازہ ہو گیا۔ جی میں نے یہ کہیں نہیں پڑھا اور میرے ناقص علم کے مطابق ایسا کوئی معاملہ ہو بھی نہیں سکتا۔ ایک اور لسنر ہیں اصغر صاحب فیصل آباد سے، کہتے ہیں السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں یا سلام یا رضا کو ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا علیحدہ علیحدہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جی دونوں طرح، ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، علیحدہ علیحدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ آپ نے 20 مرتبہ یا رضا کو پڑھنے کا بتایا تھا، وہ وضو کے ساتھ پڑھنا یا وضو کے بغیر؟ جی وضو کے ساتھ پڑھیں، زیادہ بہتر ہے۔ رمضان صاحب میں فیصل آباد سے، کہتے ہیں میری طرف سے بہت بہت سلام۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں میری بیٹی کو 4 سال ہو گئے شادی ہوئے، مگر وہ اس کے سسرال والے بیٹی کو بہت تنگ کرتے ہیں، ایک بیٹا بھی ہے ان کا لیکن بیٹی کو مارتے ہیں، ہماری طرف سے خاموشی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی ان کو، آپ کی جو بیٹی ہیں انہیں کہیں کہ پیار محبت کے ساتھ سمجھائیں، پیار محبت کا ان کے ساتھ رویہ رکھیں۔ بہت اچھی بات ہے یہ صبر کر رہی ہیں، لیکن چونکہ ہر صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے اور وہ جو معاملہ کر رہے ہیں بلا وجہ بالکل غلط ہے۔ صرف شوہر کو حق ہے، وہ بھی ایک آخری درجہ، عام معمولات میں نہیں، عام طور پہ نہیں، اور وہ بھی فرمایا کہ ایسے طور پر مار سکتا ہے کہ جس کا نشان زخم یعنی نہ ہو، زخم نہ بنے، اور وہ بھی تعدیب کے لیے ہے، وہ کوئی اس لیے نہیں ہے کہ عام طور پہ جیسے بس ایسے ہی غصے میں آ کر مار دیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، نہیں، وہ تعدیب کے لیے، اصلاح کے لیے۔ بہرحال غلط عمل کر رہے ہیں وہ، جو بھی کر رہے ہیں، آپ سے میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنی بیٹی سے کہیے کہ باوضو رہیں، تلاوت کلام پاک کریں، نماز کی پابندی کریں، بالخصوص درود پاک
ایک تو یہ عمل کریں، درود پاک کثرت سے پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کریں، اپنا معاملہ پیش کر دیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں یہ معاملہ پیش کریں۔ دوسرا یا ودودو کثرت سے پڑھیں، بالخصوص جمعرات کے دن یا ودودو، یا رعوفو، یا رحیمو 1001 مرتبہ پڑھ کر کھانے پینے کی چیزوں پر دم کر دیں، خود بھی پئیں، گھر کھائیں پئیں وہ چیزیں، گھر کے تمام افراد کھائیں پئیں، انشاءاللہ آپس میں محبت الفت قائم ہو جائے گی۔ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے عقیقے کا پوچھا کہ بیٹے بیٹی کے حوالے سے کیا؟ جی 7ویں دن عقیقہ کرنا ہوتا ہے، یہ سنت ہے۔ بیٹے بیٹی کی طرف سے ایک جانور، بکرا بکری کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، یا قربانی ہے تو اس میں ایک حصہ بھی کیا جا سکتا ہے، 2 حصے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کے برعکس بیٹے کی طرف سے 2 حصے بھی، بیٹی کی طرف سے 1 حصہ، یا بیٹی کی طرف سے 2 حصے، بیٹے کی طرف سے 1 حصہ، بیٹی کی طرف سے 2 بکرے، بیٹے کی طرف سے 1 بکرا، بس کوئی نہ کوئی جانور جو حلال ہے یا حصہ قربانی میں 1 یا 2 یہ کیے جا سکتے ہیں۔ اور اگر گنجائش نہیں ہے تو زندگی میں جب موقع ملے اس وقت عقیقہ کیا جا سکتا، اور وہ گوشت گھر والے بھی کھا سکتے ہیں، بالخصوص اس کو غریبوں میں، عام لوگوں میں تقسیم کر دیں، بانٹ دیں، زیادہ بہتر یہ ہے۔ ایک اور لسنر ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، کیا حال ہے لقمان بھائی؟ جی وعلیکم السلام۔ بشارت علی ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں میں بات کر رہا ہوں، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، کہتے ہیں میں اور میری فیملی آپ کا پروگرام روز سنتے ہیں، جو آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں، پسندیدگی سے نوازتے ہیں۔ ناظرین سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا